انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو اگر یو ٹرن کا بے تاج بادشاہ کہا جائے تو کچھ غلط نہ ہوگا۔ انجینئر صاحب یہ کہتے تو رہتے ہیں کہ ان کے نظریات آج بھی وہی ہیں جو روز اول سے تھے، لیکن دراصل کہانی اس کے بالکل برعکس نظر آتی ہے۔ دیگر دیسی لبرلز کی طرح انجینئر صاحب، جو کہ ہمیشہ آئرن ڈوم کی شان میں قصیدے پڑھتے دکھائی دیتے تھے، اپنے دیگر رفقا کی طرح اب بالکل ہی نئے بیانیے پر اتر آئے ہیں۔ حالیہ دنوں میں انجینئر صاحب کی 2 ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں جن میں ان کا یو ٹرن بڑے واضح انداز میں دیکھا جا سکتا ہے، جس کو عوام الناس منافقانہ طرز عمل کا نام بھی دے رہے ہیں۔ اگر یہ جنگ نہ رکی تو ایران کا یہ کچھ چھوڑیں گے نہیں، جس طریقے سے یہ پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ ایران میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کا یا امریکہ کا مقابلہ کر سکے، سیدھی سی بات ہے۔ ایران کو امریکہ کی بات مان لینی چاہیے اور ڈیل کر لینی چاہیے۔ اگر آپ ڈیل نہیں کریں گے تو آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ان کے وزیر نے بات کی، راکچی صاحب نے، انہوں نے کہا ہم تو انتظار کر رہے ہیں امریکنز کا کہ اپنے فوجی بھیجیں یہاں پہ، ہم تو انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم نے اس جنگ کی تیاری پچھلے 40 سال سے کی ہوئی ہے۔ امریکہ کا انشاءاللہ واقعتاً قبرستان بننے جا رہا ہے ایران، اگر انہوں نے یہ غلطی کر لی۔ وہ تو زبانی کلامی قبرستان تھا نا، افغانستان والا اوریجنل والا قبرستان یہ بننے والا ہے۔ ایران امریکہ وار میں امریکہ کی جانب سے کیے جانے والے انسانی حقوق کی پامالی کے بعد انٹرنیشنل لیول کے اکثریتی لبرلز بھی امریکہ کی بدماشی اور دہشت گردی پر تنقید کر رہے ہیں، اور اکثریت اپنا قبلہ بھی درست کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ لیکن ارض پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں کے دیسی لبرلز آج بھی امریکہ بہادر کی شان میں قصیدے پڑھتے اور کبھی مہذب فاتح کا ٹائٹل دیتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اسی حوالے سے حسن الیاس صاحب کے بیان پر سلمان علی صاحب نے ہلکے پھلکے انداز میں کچھ یوں تبصرہ کیا۔ ناظرین ذرا یہ بات سنیے، سپریم لیڈر ایران کا پہلا 9 کروڑ آبادی ہے، مل کے اپنے ایک شخص کی حفاظت نہیں کر سکی نا بھائی، یہ حقیقت ہے۔ 9 کروڑ آبادی ہے، مل کے اپنے ایک شخص کی حفاظت نہیں کر سکی۔ یہ 9 کروڑ لوگ، ارے یہ 9 کروڑ لوگ آپ نے کھڑے کیے ہوئے تھے کیا؟ آپ نے ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی؟ اب کہاں سے کیسی بونگی لاتے ہو بھائی؟ یہ بولتے ہوئے شرم آ رہی ہے؟ کروڑوں امریکی اپنے فوجی اڈے کی حفاظت نہیں کر سکے؟ Iran has entered a new and more aggressive phase of the war. Every American military facility in the Middle East is now a target. From Dubai to Doha, Iran's armed forces issued a warning before missiles pierced through the sky. یہ بولتے ہوئے کیوں زبان پہ چھالے پڑ رہے ہیں؟ امریکی فوجی خود اپنے فوجی اڈے کی حفاظت نہ کر سکے، یہ کیا لاجک ہے یار؟ کیسے کر لیتے ہو؟ کہاں سے ایڈیٹنگ کراتے ہو یار؟ ڈنکی کرا لیتے، کوئی ڈالر کم تو نہیں پڑ گئے؟ آپ کہتے ہو مغرب کا شکر گزار ہونا چاہیے، میں ہر وقت آپ کی شکر گزاری نہیں نکل لی، حد ہوتی ہے بھائی۔ دین بیزار طبقے کا ہمیشہ یہ خاصا رہا ہے کہ مدارس اور دینی درسگاہوں کو کسی نہ کسی طرح ٹارگٹ بنایا جائے تاکہ لوگوں کو دین سے دور کیا جا سکے۔ پاکستان میں مدارس کا ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت بچوں کے جنسی استحصال سے جوڑ کر ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ یہ تاثر دیا جا سکے کہ صرف مدارس ہی وہ مقام ہیں کہ جہاں جنسی استحصال کیا جاتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جدید اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز کا پنڈورا باکس اگر کبھی کھل جائے تو ہمارے والدین اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی بجائے گھروں میں ہی بٹھا لیں۔ اسی حوالے سے ایون پوڈ کاسٹ کے طارق صاحب سے سوال کیا گیا تو انہوں نے اس کا کیا جواب دیا، آئیے ملاحظہ کرتے ہیں۔ دیوبند مدرسہ اور ایپسٹین آئیلینڈ آف پاکستان ورژن نہیں بیٹا، میرا خیال ہے کہ بہت سخت آپ نے اسٹیٹمنٹ دے دی ہے، قطعاً کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اچھا، جہاں جو مسائل ہیں نا جو آپ مدرسوں میں سنتے ہیں کہ چھوٹے بچے ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، یہ بیٹا اللہ معاف کرے ہم مدرسوں کو کیوں لیتے ہیں؟ اسکولوں میں بھی ہوتی ہے، کالجز میں بھی ہوتی ہے، ہر طرف ہے۔ اور جب سے تو یہ LGBT والی ٹیم جو ہے میدان میں آئی ہوئی ہے اور یہ پرورش پا رہی ہے، تو یہ تو ہر جگہ یہ چیزیں ہیں، مطلب گے میرجز کی بات ہو رہی ہے، لیسبینزم کی بات ہو رہی ہے، ڈسکس ہو رہے ہیں، لوگ اس طرح بنے پھرتے ہیں، اس طرح ڈریسنگ کرتے ہیں، تو یہ مسائل ہر جگہ ہیں۔ قطعاً پاکستان میں کسی بھی ادارے میں، کسی بھی مدرسے میں، کسی بھی اسکول میں، کسی بھی کالج میں، کسی بھی ضلع میں، کسی بھی تحصیل میں کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے جو ایپسٹین والی ہے۔ قطعاً ایسی صورتحال اتنی ابھی پستی کی طرف نہیں گئی جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں۔ اسلام نے حیا، نگاہ کی حفاظت اور فحاشی سے بچنے کو واضح احکامات کے طور پر بیان کیا ہے، جبکہ ہمارے ہاں کھلے عام غلط اعمال کو نہ صرف جائز بلکہ روحانیت کا رنگ دیا جا رہا ہے۔ ہر حسین چیز یعنی ناچنے والی چیز میں رب نظر آنا چاہیے۔ یہ کہنا نہ صرف دین کی تعلیمات کی نفی ہے بلکہ ایک قسم کی فکری گمراہی اور بے حسی کی انتہا ہے۔ جب انسان اپنی خواہشات کو اس حد تک درست ٹھہرانے لگے کہ گناہ بھی اسے نیکی محسوس ہونے لگے تو یہ اس کے ضمیر کے مردہ ہونے کی واضح علامت ہے۔ معاشرے میں ایسی سوچ پھیلانا دراصل برائی کو عام کرنے کے مترادف ہے جس کی سختی سے مذمت ہونی چاہیے۔ قربان جائیں ڈاکٹر عمر عادل پر کہ جنہوں نے اس طرح کا لغو تبصرہ کیا، اور دوہرے قربان جائیں ہمارے مین اسٹریم میڈیا پر کہ جو دجل و فریب اور فحاشی پھیلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا۔ ڈاکٹر عمر عادل کی اس اسٹیٹمنٹ پر سوشل میڈیا صارفین میں شدید غم و غصہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ایک صارف نے تبصرہ کیا، کیسے کیسے ملعون چہرے اور کارٹون ہمارے اوپر یہ چینلز والے مسلط کرتے ہیں۔ شکر ہے اللہ کا کہ میرے گھر میں ٹی وی نہیں ہے، وگرنہ ان جیسے ملعون چہروں والوں کی غلاظت اور بھی دیکھنا پڑتی۔ ایک اور صارف نے تبصرہ کیا، بہت بڑا بے غیرت ہے، ہمارے ٹی وی پر کیسے کیسے شاہکار بیٹھے ہیں۔ ایک صارف نے سارکیسٹیکلی کہا، شیطان بھی کنفیوز ہو گیا ہوگا اس ابلیس کی بات سن کر۔ ایک صارف کا کہنا تھا، یہ خود کو گناہ گار بول رہا مان لیتے ہیں،
وہ اللہ اور اس کا معاملہ ہے ویسے بھی، لیکن ایک تو اس کا انداز زنانہ، بولنا بیٹھنا سب کچھ، اور لعنت اس شو والوں کی عقل پر جن کو یہی چول نظر آیا ہے بلانے کو۔